بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے مکھی کی۔ ایک واقعہ ایسا ہے جس میں مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ میں بتاتی ہوں کہ وہ کیسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نذر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نذر کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں، یعنی کہ چلے جاتے ہیں جب، تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ محمد تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ قتادہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی اس شخص کی، جس سے آرام و راحت ملے گی۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی اور فرمایا، اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا، یعنی کہ جو شخص منافق اور کافر ہے، کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے کہتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کی گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ استغفر اللہ۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بہترین ہو جائے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔